الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے اسم کے منصوب ہونے کی چھٹی صورت حال کے بارے میں اہم قواعد بیان کیے جائیں گے۔ حال کا لغوی معنی ہے اچھی یا بری حالت، اور نحویوں کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ اسم منصوب ہے جو فاعل یا مفعول بہ یا دونوں کی حالت فاعلی یا حالت مفعولی بیان کرے۔ جس کی حالت بیان کی جائے اسے یعنی فاعل یا مفعول بہ کو ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے عاد الجیش ظافرا، لشکر اس حال میں لوٹا کہ وہ کامیاب ہے۔ اور جو حالت بیان کرے اسے حال کہتے ہیں۔ حال عام طور پر اس میں مشتق ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے مثال پر غور کیا، ظافرن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں مشتق ہے۔ لیکن کبھی اس میں جامد بھی آ جاتا ہے، جیسے کر الشجاع اسدن، بہادر نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ شیر کی جس طرح شیر حملہ کرتا ہے اسی حالت میں بہادر آدمی نے حملہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور نکیرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے جاء زید راکبن، اس مثال میں دیکھیے زید یہ ذوالحال ہے، راکبن یہ ہے حال۔ راکبن یہ حال منصوب بھی ہے اور نکیرہ بھی ہے، اور زید یہ عامل کے مطابق ہوتا ہے اور اکثر معرفہ، یعنی زید یہ دیکھیے معرفہ ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا۔ جہاں فعل ہے، چونکہ آگے اس کو فاعل کی حاجت ہے تو اس لیے زید یہ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ اچھا، اسی طرح رأیت زیدن راکبن، اس مثال میں بھی دیکھیے زیدن کا اعراب عامل کے مطابق ہے۔ زیدن چونکہ عامل نصب کو چاہتا ہے تو زیدن یہ منصوب ہے، یعنی عامل جو ہے منصوب کو چاہتا ہے کہ آگے منصوب ذکر کیا، مفعول بھی ذکر کیا جائے، تو زیدن یہ مفعول بھی ہے جو کہ ذوالحال ہے، اور راکبن یہ نکرہ بھی ہے اور منصوب بھی ہے، اور یہ اس کی زیدن کی حالت مفعولی کو بیان کر رہا ہے، یعنی میں نے زید کو سوار ہونے کی حالت میں دیکھا۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حال ذوالحال کے بعد آتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوگا کہ حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، لیکن ذوالحال اگر نکیرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ جیسے جاء راکبن رجل، جاء راکبن رجل، اس مثال میں دیکھیے کہ راکبن یہ ہے حال اور رجل یہ ہے ذوالحال۔ اب رجل کے اندر دو چیزیں دیکھیے کہ رجل یہ نکرہ بھی ہے اور مجرور بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہوگا راکبن۔ تو مثال یہ بنے گی جاء راکبن رجل، جاء رجل راکبن نہیں کہیں گے، بلکہ حال کو ذوالحال سے پہلے لانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح رأیت راکبن رجلا۔ اچھا، اسی طرح ایک قاعدہ یہ ذہن میں رکھیے کہ حال مفرد ہو تو اس کا یعنی حال کا واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے جاء الرجل راکبن، اب اس مثال میں دیکھیے راکبن یہ حال ہے، مفرد ہے، تو راکبن یہ الرجل کے ذوالحال کے مطابق ہوگا۔ دو چیزیں ایک وقت میں پائی جائیں گی، یعنی واحد تثنیہ جمع میں سے ایک، اب اس میں یہ واحد ہے اور مذکر ہے، الرجل واحد ہے اور مذکر ہے۔ دوسری مثال دیکھیے جاءت المرأۃ راکبتن، اس میں دیکھیے راکبتن واحد ہے، مؤنث ہے، تو المرأۃ واحد ہے اور مؤنث ہے۔ اسی طرح جاء الرجلان راکبین، راکبین یہ دیکھیے تثنیہ ہے اور مذکر ہے، الرجلانی تثنیہ ہے اور مذکر ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ ذہن میں رکھیے کہ حال اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر دونوں ایک وقت میں ہوں گے، یا پھر دونوں میں سے ایک، یعنی یا تو واو ہوگا یا صرف ضمیر ہوگا، تو ان دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہے ادعوا اللہ وانت موقن، اب اس مثال میں وانت موقن یہ جملہ اسمیہ حال واقع ہو رہا ہے،
تو اس صورت میں اب دیکھیے واو بھی ہے اور انتا ضمیر بھی ہے. اچھا لا تأکل والطعام حار، اب اس مثال میں والطعام حار جملہ اسمیہ ہے، اس میں صرف واو ہے. اور رجع القائد ہوا فاتح، اس میں صرف ہوا فاتح یہ حال ہے اور صرف ضمیر جو ہے یہ اس کے اندر آئی ہے. اچھا اور حال اگر جملہ فعلیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو تو اب اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی کہ جملہ فعلیہ اگر فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے. جیسے جاء زید قد قمت، اب قمت یہ جملہ فعلیہ تھا تو اس سے فعل ماضی سے شروع ہو رہا تھا تو اس سے پہلے قد کا آنا ضروری ہوگا. اور اگر فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو اس میں دیکھیے جاء یرکبو، اب یرکبو کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ ذوالحال، جاء کا جو فاعل ذوالحال ہے اس کے مطابق یہ ضمیر ہے. ایک قاعدہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی حال شبہ جملہ بھی ہوتا ہے. شبہ جملہ سے مراد ہے ظرف اور جار مجرور. ظرف کی مثال جیسے طلع البدر بین الصحابی، اب اس مثال میں بین الصحابی یہ البدر سے حال ہے اور یہ بین الصحابی یہ دیکھیے ظرف ہے یہاں پر حال. اور جار مجرور کی جیسے لقیت الاستاذ فی المدرسۃ، اب اس مثال میں فی المدرسۃ یہ الاستاذہ سے حال ہے تو فی المدرسۃ یہ جار مجرور ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب جملہ درمیان کلام میں ہو یا آخر کلام میں معرفہ کے بعد واقع ہو تو وہ حال ہوا کرتا ہے. اگر جملہ کلام کے درمیان میں معرفہ کے بعد ہو تو وہ حال بنتا ہے. جیسے رجع القائد ہوا منصور، اب القائد یہ معرفہ ہے، اس کے بعد ہوا منصور یہ جملہ ہے تو ہوا منصور یہ حال بنے گا. اور اگر جملہ اس میں نکرہ کے بعد واقع ہو تو صفت بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے رجع القائد رجع قائد ہوا منصور، تو اس صورت میں اب دیکھیے کہ قائد یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد ہوا منصور یہ جملہ واقع ہے تو اس صورت میں یہ جو جملہ ہے قائد کی صفت بنے گا. اس میں طلبہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو یہ قاعدہ بہت اہم ہے اور کئی مرتبہ یہ استعمال ہوتا ہے، طلبہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. پھر سن لیں کہ اگر معرفہ کے بعد جملہ ہو تو وہ جملہ حال بنے گا اور وہ معرفہ وہ ذوالحال، اور اگر نکرہ کے بعد جملہ ہو تو وہ جملہ صفت بنے گا اور وہ نکرہ جو ہے وہ اس کی وہ صفت بنے گا اور نکرہ یہ موصوف ہوگا. اچھا اسی طرح ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تو آپ نے سنا کہ حال عام طور پر منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ حال معرفہ ہے تو یہ جو معرفہ ہے یہ نکرہ کی تعویل میں ہوگا. جیسے آمنت باللہ وحدہ، اس مثال میں وحدہ یہ حال ہے جو کہ معرفہ ہے لیکن یہ نکرہ کی یعنی منفردن کی تعویل میں ہے اور منفردن آپ کو پتہ ہے نکرہ ہے. اسی طرح ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی حال کا عامل حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے راشدن مہدیجن، یہ اصل میں سر راشدن مہدیجن تھا، پھر حال کے عامل سر کو حذف کر دیا گیا. اسی طرح ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ من بیانیہ سے پہلے کوئی اسم معرفہ ہو تو وہ ذوالحال بنے گا، اور من بیانیہ اپنے مدخول یعنی جس پر من داخل ہوا ہے اس کے ساتھ مل کر حال بنے گا. جیسے قرآن پاک میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس مثال میں الرجسا اب دیکھیے معرفہ ہے، الرجسا اسم معرفہ ہے اور اس کے من الاوثانی اس کے بعد یہ جو من بیانیہ ہے اور الاوثان اس کا مدخول ہے جس پر من داخل ہوا ہے، تو من اپنے مدخول کے ساتھ مل کر یہ حال بنے گا الرجسا کے لیے. اسی طرح ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ وحدہ کا لفظ جہاں بھی آئے گا یہ حال ہی بنے گا. جیسے ہے نعبد اللہ وحدہ، تو وحدہ یہاں پر آپ کو بتایا کہ یہ منفردن کی تعویل میں ہوگا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے اور دوسرا یہ ہمیشہ حال ہی بنے گا. نعبد اللہ وحدہ کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو ان قواعد کو ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔